آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو اسلامی تناظر میں دنیا کی تخلیق کے بارے میں قرآن سے کافی معلومات فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز بنا کر دینی درس دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو دین کو پڑھنے اور سمجھنے میں یہ ویڈیوز مددگار ثابت ہو۔ اسلامی تناظر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخی داستان کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک پر انحصار کرنا ضروری ہے کہ اسلام کا بنیادی مقدس صحیفہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایات اور احادیث بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور تخلیق کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا، یہ استدلال کرتے ہوئے کہ انسان زمین پر فساد اور خون خرابہ پھیلائے گا۔ تاہم اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ جو وہ جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی مٹی سے تخلیق کیا اور روح ان میں پھونک دی، اور بی بی حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا فرمایا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بی بی حوا علیہ السلام کی صورت میں ایک جوڑی بنائی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس شیطان کو چھوڑ کر تمام فرشتوں نے تعمیل کی۔ ابلیس شیطان جو اپنے غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور اسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو آسمانوں سے بے دخل کیا اور اس کو شیطان کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، انہیں جنت میں رہنے کی اجازت تھی، ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ جہاں ان کی تمام ضروریات پوری ہوئیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ ایک خاص درخت سے نہ کھائیں۔ شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اب کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ اب جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور اب کے قوی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا۔ اور اس طرح شیطان کے بھکوئے میں آ کر حضرت علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جنت سے دنیا میں آگی اور ایسے دنیا کی تخلیق کا ایک عمل شروع ہوا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حکم کا ایمان کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت آدم کی قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ کی راہ پر چلنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی تمام انسانوں کے لیے اہم سبق رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور رحمت کی یاد دلاتا ہے اور ساتھ ہی غرور اور نافرمانی کے خطرات سے خبردار کرتا ہے۔ اسلامی روایت حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی کے طور پر عزت دیتی ہے جنہیں اللہ نے رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف نو انسان کے باپ کے طور پر بلکہ ایک برگزیدہ نبی اور اللہ کے صالح بندے کے طور پر بھی مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلامی کہانی کا بیان روایات اور تفاسیر کے لحاظ سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن تمام مسلمان اس پر اتفاق ضرور ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چینل آپ کو دنیاوی قصے اور کہانیوں کی بنیاد پر کچھ کارٹون بنا کر دکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلامی معلومات کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں انشاءاللہ آپ کو پیغمبروں کے قصے اور بہت سے اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز ملیں گی۔ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے۔
ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔